السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاکت کے بعد کا تذکر کر رہا ہے کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک توحید کی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی، بتوں، اوثانوں اور معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن ان کی قوم، جن کو انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، ان کی باتیں نہ مانی اور وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، تو ہی میرا مدد کر سکتا ہے، اے اللہ رب العالمین تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی اور زمین سے پانی، یعنی پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف پانی، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اس دن صرف نجات وہی پایا جس کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، جن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، ان کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر لیجئے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کے ایک ایک جوڑے کو اپنے اس کشتی کے اندر سوار کر لیجئے۔ انہی کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ نیست و نابود کر دیا۔ پھر ان کی قوم کو ختم ہو جانے کے بعد جب یہی بارش، یہی پانی جو زمین اور اوپر سے نیچے سے سب پانی نکل رہے تھے، جب یہ پانی ٹھہر گئے اور ان کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پھر سے جو مومن تھے آباد ہوئے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کچھ دن تک رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد ان لوگوں کے اندر پھر سے بگاڑ آئے، اور جب بگاڑ آنا شروع ہوئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے مابین ایک رسول کو بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنا کر کے دوسرے رسول کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا۔ انہی کا تذکرہ اللہ رب العالمین یہاں پر کر رہا ہے، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ثم انشأنا، پھر ہم نے تخلیق کی، ہم نے پیدا کیا، من بعدهم سے مراد کیا ہے؟ ان کے بعد، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے قرنن آخرین، دوسری قوم کو، دوسری نسل کو، دوسری لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ دوسرے لوگ کون تھے؟ اکثر مفسرین جس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم عاد ہے۔ وہ قوم کون ہے؟ قوم عاد ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاد نہیں بلکہ دوسری قوم ہے، سمود وغیرہ، کیونکہ ایک دوسری آیت ہے جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صیحہ یہ دوسرے قوم کا عذاب تھا، اس لیے یہاں پر قوم عاد نہیں مراد ہے بلکہ دوسری قوم مراد ہے۔ لیکن
جس کی طرف اکثر مفسرین گئے ہوئے ہیں وہ کہ قرن آخرین سے مراد کیا ہے؟ عاد علیہ قوم عاد ہیں، قوم عاد ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جب وہ لوگ صراط مستقیم سے انحراف کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، ان کو توحید کی طرف بلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا شیوہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قوم کے اندر ایک نبی یا ایک رسول جو ان کو توحید کی دعوت دے، ان کو توحید کی طرف بلائے، اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین ہر قوم کے اندر رسول کو اور نبی کو جو بھیجتا ہے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ یہ لوگوں کل قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس نبی نہیں آیا، ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ہمارے پاس تیرا قاصد اور تیرا پیغمبر نہیں آیا، کیسے ہم تیری اتباع کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس تو وہ نہیں آتی تھی، ہم کو کیسے پتہ چلتا کہ تو ہی اکیلا معبود ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اس کے اندر رسول اور قاصد اور پیغمبر اور نبی اور رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہر قوم کے اندر نبی اور رسول کو بھیج کر اپنی حجت کو قائم کر رہا ہے کہ ہم نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہارا کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہم نے تمہارے مابین تمہیں میں سے رسول اور نبی کو بھیجا تاکہ تم اس کی اتباع کر کے صراط مستقیم دین کی طرف، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف آؤ۔ لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حجت قائم ہو چکی ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرے گا اور قیامت کے دن تم کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ تو وہی کہا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ ہم نے، جیسا کہ ہمارا شیوہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے مابین انہی میں سے منہم، انہی لوگوں میں سے، انہی کے خاندان میں سے ایک نبی کو چنا، ایک بندے کو چنا جس کو ہم نے اپنی نبوت سے سرفراز کیا اور جس کو ہم نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائے۔ اور تمام انبیاء کرام کا مشن ایک ہی تھا، ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا۔ تمام انبیاء کرام کا جزئی فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے ایک انبیاء کرام کے دوسرے انبیاء کرام کے مسائل سے، مذاہب سے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی ہے، جو بنیاد ہے وہ ہے توحید۔ اس پر کسی انبیاء کرام کا اختلاف نہیں ہے بلکہ تمام کا اتفاق ہے، تمام کی دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر نیشن، ہر امت، ہر قوم کے اندر ہم نے نبی کو بھیجا، ہم نے رسول کو بھیجا، ان کا ہدف، ان کا گول، ان کا پرپس، ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت کی عبادت سے بچے۔ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت۔ کہا اس کے بعد ان اعبدوا اللہ کیا؟ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، اے لوگو کیا تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس نبی آئے ہیں، تم کو وعید، وعد اور تمام چیزیں سنا رہے ہیں اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیوں تم اللہ رب العالمین سے تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ خشیت الہی نہیں پیدا ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو سن کے؟ لیکن جب یہی انبیاء کرام دعوت دینا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں تو ہر قوم کے اندر اس قوم کے رؤسا، اس قبیلے کے سردار لوگ سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ جو شرفا ہوتے ہیں،
جو اغنیا ہوتے ہیں, جو قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں, پورے کے پورے قبیلے ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کے ماتحت ہوتے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الملأ من قومه الذين كفروا, کہ ان کے قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے سرداروں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور انہوں نے کیا کی, آخرت کی تکذیب کی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور دنیاوی زندگی کے اندر ہم ان کو کیا کر کے رکھے تھے, خوشحال. وَأَتْرَفْنَاهُمْ, اور طرح طرح کی نعمتوں سے ہم ان کو نواز کر کے رکھے تھے, خوشحال کر کے رکھے تھے دنیاوی زندگی کے اندر. تو ان کے کفر کرنے کا جو مین سبب تھا وہ یہ تھا کہ آخرت پر ایمان لانا, یعنی ان کو معلوم ہی نہیں تھا, وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے, یہی کھا لیے, یہی جی لیے, یہی مر جائیں گے, اس کے بعد نہ حساب ہوگا, نہ کتاب ہوگا, نہ ہم لوگ دوبارہ واپس کیے جائیں گے, نہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ مالدار تھے, خوش و خرم تھے, خوشحال تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں سے نواز کے رکھا تھا, جو کہ ایک سبب تھا ان کے ایمان نہ لانے کا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں, اگر اللہ رب العالمین ہم سے ناخوش ہوتا, اگر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوتا, یا اگر ہم سیدھے صراط مستقیم پر نہ ہوتے تو ہم یہ مال و دولت سے کیوں نوازے گئے ہوتے. تو یہ دو مین چیزیں تھیں, دو مین بنیادی سبب تھے ان کے تکذیب کا, ان کے کفر کا, جس کا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اسی طریقے سے مالدار تھے. تو جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے, اللہ رب العالمین کی الوہیت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم, کہ اے میرے قبیلوں کے لوگوں ذرا غور کرو, ذرا سوچو, یہ نبی جو تم کو توحید کی دعوت دے رہا ہے, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے, یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح ایک انسان, یعنی تمہاری طرح جس طریقے سے تم کھاتے پیتے چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہنستے بولتے کھیلتے کودتے ہو, ایسے اسی طریقے سے یہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے, ہنستا کھیلتا اٹھتا بیٹھتا جاگتا سوتا کھاتا پیتا, سیم تمہاری طرح انسان ہے. جب یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے تو اس کو کیسے یہ برتری, کیسے یہ فضیلت, کیسے یہ شرف, کیسے یہ مقام نبوت حاصل ہو گئی کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا. کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ نبی نہیں بول ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تمہاری طرح تو ایک انسان ہی ہے. یاکل مما تاکلون, جس طریقے سے تم کھاتے ہو یہ بھی اسی طریقے سے کھاتا ہے. ویشرب مما تشربون, اور یہ جس طریقے سے تم پیتے ہو اسی طریقے سے یہ بھی پیتا ہے. تو تمہارے اس کے درمیان کیا فرق رہ گیا ہے؟ کیسے یہ اتنے بڑے مقام, اتنے نبوت اور اتنے بڑے شرف اور اتنی بڑی فضیلت کا دعویٰ کرنے لگا ہے, کیسے یہ نبی ہو گیا ہے. یعنی کہ اور ایک چیز, ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی تعصب, کہ بھائی تم ہماری طرح سے ایک انسان ہو, ہمارے بیچ میں رہنے والے ہو, ہمارے جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد ہے, تم ہمارے خاندان کے ہمارے قبیلے کے ہو, کیسے تم کو نبوت مل گئی, ہم کو کیوں نہیں ملی, کیسے تم کو نبوت مل گئی, ہم کو کیوں نہیں ملی. تو یہ بھی ان نبیوں کے, ان رسولوں کے جھٹلانے کے سببوں میں سے سبب تھا, یعنی کہ اکڑ اور اگنورینس, کہ انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے. تو جس کی وجہ سے گھمنڈ, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, کہا ہے لوگوں اگر تم نے اپنے ہی طرح ایک انسان کی اطاعت کرنی شروع کر دی, اس کی باتیں ماننی شروع کر دی, تو کیا ہے انکم اذا لخاسرون, تو کیا ہوگا, تب تو تم لوگ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگے. کیسے خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگے؟ اگر تم نے اپنے ہی طرح ایک انسان کی اتباع کرنے شروع کر دی تو تمہارے اوپر اس کی فضیلت و برتری ثابت ہو جائے گی, تم اس کے متبعین اور تابعدار ہو جاؤ گے, گویا کہ تم سے اشرف ہے, تم سے افضل ہے. تو اس طریقے سے لوگ جو سردار ہوتے تھے
وہ اپنی عزت کی نقص کے وجہ سے کہ کہیں ہمارا مقام ہمارا مرتبہ لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے درمیان گھٹ نہ جائے کم نہ ہو جائے اس لیے انبیاء کرام کی توحید دعوت کا وہ لوگ کیا کرتے تھے انکار کرتے تھے کہتے تھے بھائی ہمارے طریقے سے انسان ہے اگر ہم اس کی بات ماننے لگیں گے تو گویا کہ وی آر ڈوئنگ انڈر ہم اس کے انڈر کام کر رہے ہیں ہم اس کے فالو کر رہے ہیں ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا ہماری اس سے مقام و مرتبہ جو کچھ ہم بنا کر کے رکھے ہیں وہ کم ہو جائے گی اس لیے کیا کرتے تھے اتباع نہیں کرتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ایعدکم کیا کہ وہ تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم لوگ وفات پا جاؤ گے اور مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین پھر تم کو دوبارہ آخرت میں زندہ کیا جائے گا کیا یہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات گھستی ہے یعنی وہ لوگ بعد الموت کا آخرت کا انکار کرتے تھے کہا ایعدکم کیف تصدقون ما یعدکم کہ کیسے تم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو یا کرو گے جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم وفات پا جاؤ گے تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو تم کو دوبارہ قبر کے اندر سے زندہ کیا جائے گا تم کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تم کو دوبارہ میدان محشر میں جمع کیا جائے گا جہاں پر اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب لے گا کیا تمہارے دل کے اندر ذہن کے اندر یہ بات گھستی ہے کیا حیات حیات لما توعدون دوری ہو حیات کیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دور کرنے کے اے بعیدا حقا ما توعدون به ایها القوم من ان بعد موتکم تخرجون احیاء من قبورکم کہ اس بات سے دوری ہو کہ تمہاری وفات پا جانے کے بعد تم دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ کیے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے اس کے بعد کیا کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین اور کہا جو سب کچھ ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا سب کچھ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے نموت ونحیا اسی میں مریں گے جیئیں گے یہیں پر پڑے رہیں گے اور یہیں جب تک رہیں گے زندہ رہیں گے مر گئے سب کچھ کام تمام ہو گیا اب ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے وما نحن بمبعوثین اور دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین اور کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے جس نے اللہ رب العالمین پر افترا کی ہے کس چیز کی افترا کی ہے اللہ رب العالمین پہ جھوٹ بولا ہے تہمت باندھی ہے کس چیز کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نبی بنایا ہے یعنی وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے تہمت لگا رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت سے نہیں نوازا ہے وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں ہم اس کی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم اس کی بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں ان ہوا اس کے بعد کہا قال ربی رب انصرنی بما کذبون جب اس نبی نے جو آج کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف اس نبی نے ان لوگوں کو دعوت دے دے کر تھک گئے اور ان کی قوم ان کے روسا ایمان نہیں لائے تو جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر کہ میرا رب میں مغلوب ہوتے جا رہا ہوں اب تو میری مدد فرما میں تھکے جا رہا ہوں یہاں پر اس نبی نے بھی دعوت دعا کی قال رب انصرنی بما کذبون اے میرے رب تو میری مدد فرما اس چیز کے تعلق سے جو یہ لوگ مجھ کو جھٹلاتے ہیں قال اما قلیل لیصبحن نادمین تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بس چند ہی منٹوں کے اندر بہت چند ہی وقت کے اندر یہ لوگ کیا ہوں گے نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے اور اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا نہیں کیونکہ عذاب اس وقت ان کو گھیر لے گا یعنی بہت کم ہی وقت میں چند ہی مدت کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا اور عذاب الہی ان کو آ دبوچے گی قال فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے چیخ اور کہتے ہیں یہ چیخ کس کے تھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے تھے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے ہی چیخ اللہ رب العالمین نے کریٹ کیا پیدا کیا اور اس چیخ کے اندر کیا تھی باد سرسر تیز و تند ہوائیں تھی
جو ان کے کانوں کے اندر گزرتی جس سے ان کی وفات ہو جاتی. فَأَخْذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اور وہ حق جو تھا، جو عذاب حق ہے، وہ عذاب، وہ چیخ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے، اس چیخ نے ان کو آ دبوچا اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کو کوڑا کرکٹ کی طرح بنا دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، غصہ کہتے ہیں جھاگ کو، جس طریقے سے سیلاب آتا ہے اس کے اوپر سے کچڑے لگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کچڑوں کی طرح، جسے سیلاب کے اندر بارش کے اوپر کوڑے کرکٹ، لکڑی، ڈنڈا اور تمام طرح کے کھر پتوار کے کچڑے ہوتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اس کو غصہ کہتے ہیں. کہا فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اسی طریقے سے زمین کے اوپر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ اور کچڑا بنا دیا، یعنی یہ لوگ ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی. فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ رب العالمین نے کہا دوری ہو ایسے ظالم قوم سے جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کی اتباع نہیں کی. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.